بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پھر دوبارہ کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں۔ کاشف صاحب جن سے ہم اس سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں کاشف صاحب۔ ہلو جی کاشف صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ نبی بھی خدا تعالیٰ بناتا ہے اور خلیفہ بھی خدا تعالیٰ بناتا ہے، تو پھر خلیفہ کے انتخاب میں لوگ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ قرآن مجید کے مطالعے سے، اسی طرح مذاہب عالم کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء اپنی طرف سے مبعوث فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے ہیں اور اس پیغام کے ساتھ کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی موزون شخص کو چن لیتا ہے اور ان پر اپنی شریعت نازل فرماتا ہے، اپنی بعثت کا اظہار فرماتا ہے، الہام و کلام سے ان کو نوازتا ہے، اور جیسے جہاں کہاں کس کو بنانا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس شخص کو نبی بنانا ہے، کس علاقے میں بھیجنا ہے، کس مشن پر بھیجنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے حکمت کاملہ کے ساتھ اس فیصلہ فرماتا ہے۔ لیکن جہاں تک خلیفہ کا تعلق ہے وہ مشروط ہے اور نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ تو نبی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے ساتھ یا سابقہ شریعت کی خدمت کے لیے براہ راست کسی شخص کو، موزون شخص کو مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن خلیفہ کا جہاں تک تعلق ہے پہلے نبوت قائم ہوگی، اس کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوتا ہے، اور امت مومنین کو اس لیے اس میں حصہ دار بنایا ہے تاکہ نبوت اور خلافت میں ایک امتیاز قائم ہو۔ نبوت براہ راست خدا کی طرف سے ہے، اور امت مومنین کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے بخشا ہے، وہ بھی اپنے خلیفہ وقت، اپنے روحانی لیڈر کے انتخاب میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو باقی کیا ہے؟ جی جزاک اللہ، یہی ان کا سوال تھا۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں اس وقت گمراہی کا دور ہوتا ہے، لیکن انبیاء ایک ایسی جماعت پیدا کر دیتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو بعد میں جو ہے وہ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور جی اپنے میں سے کسی کو بالکل، اور ان کی اور ان کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے اطاعت کے حوالے سے، جب وہ خود دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بناتا ہے تو کیا اس وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کو منتخب کریں؟ آپ جب رسول کی مساحت تشریف لائے تو کیا کفار مکہ آپ کو نبی بناتے؟ ایک عقلانی بات ہے کہ اس وقت تو نظام ہی کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ براہ راست اس وقت بنا رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ذریت سے نبی پیدا ہو سکے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اتنے گناہ گار ہو چکے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ ان کے صلب سے آگے کوئی نبی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو خلافت عطا کی۔ لیکن جو خلیفہ کا کام ہے، خلیفہ کے وقت تو جماعت مومنین تیار ہو گئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انتخاب کرواتا ہے۔ اور مثال کے ذریعے اگر اس کو سمجھانا چاہیں، مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں وہ کنکریاں پھینکی، پھینکنے والا تو اللہ تعالیٰ خود بھی پھینک سکتا تھا، ہوا چلا لیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو استعمال کیا اور فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح مومنین کی جماعت جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہی ڈالتا ہے جو اس نے جس کو منتخب کروانا ہوتا ہے، اور بالاتفاق عموماً وہی منتخب ہوتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔
ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر ان سے ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا بات پیش کریں، آپ اپنی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر جی، میں آپ کا راہب میں ایک غیر احمدی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کا پروگرام ریگولر سنتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام سننا، اور یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ پاکستان پہ جو ہے ایم ٹی وی نہیں چلتا، تو میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس جماعت کے، آپ کی مثلا جتنا بھی یہ راہ خدا پروگرام ہے اور میاں مسعود صاحب، ان کی میں خطاب سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ، مگر میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں جماعت احمدیہ کے بارے میں۔ ہلو جی جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں جی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پیش کریں۔ اچھا سر، میرا یہی سوال ہے کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود اس بارے میں نا سننا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ کے بارے میں، مگر مجھے بہت شوق ہے جماعت احمدیہ کے، کوئی ایسا بندہ ہو جو میرے ذہن کو صحیح فریش کر سکے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ایک غیرت جماعت دوست ہے، وہ جماعت سے بات یہ متاثر ہے ہیں کہ یہ جی۔ پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت موجود ہے، وہاں کسی مرکز سے رابطہ قائم کر لیں اور جا کے وہاں پورے اپنے جو شکوک ہیں وہ بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کے وہ جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ وہاں نہیں کرنا چاہتے تو پھر الاسلام.com جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر چلے جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے۔ باقی میرے بھائی، آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اے میرے مسلمان، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب تو امام مہدی کو دیکھنا، جا کے اس کی بیعت کرنا اور اس کی جماعت میں شامل ہو جانا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا خلیفۃ اللہ ہوگا۔ تو ان کو میں کہتا ہوں، آپ دعا کر کے صحیح رستہ اختیار کریں اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوں، خلیفہ وقت کی بیعت میں شامل ہوں، اور یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ جی جزاکم اللہ جی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مول صاحب نے بتایا، الاسلام.org ہے، جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب بھی موجود ہیں، اسی طرح مختلف جو مسائل ہیں، مختلف جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کے جوابات بھی جو ہے وہ لٹریچر کی صورت میں جو ہے وہ الاسلام.org ویب سائٹ میں موجود ہے۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور اس میں جو کتابیں ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ اعزاز بہت مبارک کرے کہ آپ جماعت احمدیہ سے متاثر ہیں اور جماعت میں شامل ہونے کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیک خواہشات ہیں ان کو قبول فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔